سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج I'm extremely honored to be among the luminaries like چوہان صاحب, منصور صاحب. اتنا زبردست قسم کا پینل ہے آپ کا, اور رحمان اظہر صاحب نے کہا کہ آنا ہے تو میں نے کہا جی ضرور, ہم یہاں پہ موقع ملا ہے. لافیئر اوبیسلی جو زیادہ تر چونکہ لائرز ہوں گے اور زیادہ تر ینگسٹر لائر ہوں گے, اور جو ہمارے سن بھی رہے ہیں وہ بھی زیادہ چونکہ ایک بیسکلی تو اسٹریٹجی کی ایک ٹرم ہے, لیکن لا سے بہت اوبیسلی اس کا قریبی تعلق اور رشتہ ہے. جب انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ ہے, جیسا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہی ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں 85 ملین لوگ جو ہیں وہ مر گئے, ان کو اس جنگ میں وہ لقمہ اجل بن گئے 85 ملین کے قریب, جو تقریباً 3% بنتی تھی دنیا کی پاپولیشن. اس کے بعد سے ایک دنیا کے اندر یہ سوچ آئی کہ اگر اس طرح سے جنگوں سے معاملات حل کرنے ہوئے تو یہ تو ہم اپنے آپ کو تمام تباہی کر بیٹھیں گے. سو 1945 کے بعد انٹرنیشنل لا کی ایمرجنس ہوئی دنیا میں. اس سے پہلے بھی تھی, یہ تو نہیں, اس سے پہلے لیگ آف, لیکن اس کے بعد جو لیگ آف نیشنز بنی اور پھر بعد میں جو یہ سارے اب یونائٹڈ نیشنز ہے, اب یہ تمام جو ایونٹس ہوئے اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کیجویلٹیز ہوئیں, جتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے, اس کا گہرا اثر دنیا کے اوپر ہوا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ صحیح معنوں میں شروع ہوئی. اور لافیئر کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر شروع تو نیگیٹو کنوٹیشن سے نہیں ہوئی تھی. جب 1975-76 میں سب سے پہلے لافیئر کو آپ سمجھیے کہ ایک نئی ٹرم انٹرنیشنل لا کی پارٹ کے طور کے اوپر سامنے آئی. اٹس اے ٹرم بیسیکلی جو کہ لا اور سیکیورٹی یا اسٹریٹجی کے درمیان میں ہے. تو اس وقت شروع میں یہ نیگیٹو ٹرم نہیں تھی, لیکن آگے چلتے چلتے ہم نے دیکھا ہے کہ اب اگر آپ اس کو انالائز کریں تو سرٹنلی لافیئر از ناؤ اے نیگیٹو کنوٹیشن. اور زیادہ تر اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ جب بڑی طاقتیں دو طریقے ہیں. ایک طرف تو وہ رجیمز جن کے اندر اپریشن ہے, جس کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پر جب انسٹیٹیوشنز کو کام نہیں کیا کرنے دیا جاتا تو اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل جو لا فریم ورک ہے وہ آ جاتا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے جو حریف ہیں, جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹ ملٹری کانفلکٹ نہیں کرنا چاہتے, ان کو دبانے کے لیے بھی لافیئر جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. اور جب یہ گوانتانامو بے کی گوانتانامو ہیبیس کے نام سے ایک طویل لیٹیگیشن امریکہ میں آئی, تو اس میں لافیئر کا آپ کو ٹرمینالوجی بار بار جو ہے وہ اس میں آپ کو ملتی ہے, اور ڈیٹیل ججمنٹ اس میں کئی امریکن فیڈرل کورٹس کی آپ کو لافیئر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ماڈرن اس کا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اور 9/11 کے بعد جس طرح سے اعزاز صاحب نے آپ کو بہت سارے واقعات بتائے کہ کس طریقے سے لافیئر کو استعمال کیا گیا. خود ہمارے ہاں پاکستان میں جو لافیئر کا جو ہم شکار بنے, فیٹف از اے کلاسک کیس آف دیٹ لافیئر جو ہمارے خلاف استعمال ہوا. اور پاکستان میں ایک طرف تو ہمارے پاس جو ہماری لیگل آپ سمجھیے کہ جو ہماری ایک بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور ہمارے پاس بہت زبردست جو ہیں وہ لائرز موجود ہیں. انور منصور صاحب کو بھی آپ نے سنا, اس کے علاوہ اور باقی جو امر بلال صوفی صاحب ہیں, اس سے پہلے جیسے ثاقب نثار صاحب, اور اس طرح کے بڑے بڑے لائرز جو ہیں وہ موجود تھے جنہوں نے انٹرنیشنل لا کے اوپر بہت کام کیا. جیسے تصدق جیلانی صاحب کا نام لے لوں, علی نواز چوہان صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ تمام لوگ بہت تگڑے جو تھے انٹرنیشنل لا کی پریکٹس ہمارے ہاں. لیکن ہمارے ہاں جو گورنمنٹس کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز جو ہیں ان کو جتنی تیزی سے دنیا آگے بڑھی ہے, ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھے, جس کی وجہ سے ہمارا جو فائل ورک ہے, فار ایگزامپل ابھی بھی آپ دیکھیں تو ہمیں فائل ورک کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے خط لکھیں گے, پھر اس خط کا جواب آئے گا, پھر آپ اس کے جواب میں خط لکھیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کر لیا کریں, خط بعد میں لکھ دیا کریں اور آپس میں کر لیا کریں, کیونکہ اس طرح تو ہم چل ہی نہیں سکتے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کریں گے, نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال نہیں کریں گے, نئے سسٹمز کو کریٹ نہیں کریں گے, یہ مسائل ہمارے. سو لافیئر کے حساب سے یا آپ لا کے حساب سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے
جو میرا ایکسپیرینس ہے، ہماری ہیومن ریسورس کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے. اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ابھی لائرز آتے ہیں ان کو میں جب دیکھتا ہوں تو دے آر فل آف پوٹینشیل، اور ان کا بہت زبردست ایکسپوجر بھی ہے اور وہ بہت زبردست ان کا کام بھی ہے. اسی لیے میں حیران ہو گیا ہوں ایکچولی 2 دنوں میں جب سے میں نے پاکستان بار کونسل کو دیکھا کہ وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں کہ آپ نے سینیورٹی پہ جج نہیں لگایا. بھائی سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ جو کمپٹنس کو آپ دیکھنا ہے یا آپ نے سینیورٹی کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ ایک بندہ انکمپیٹنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 50 سال جو ہے وہ زندہ رہ گیا ہے اور وہ وہاں پہ جج ہو گیا ہے تو اس کو عذاب بنا کے تو ہم پہ نازل نہ کرے. کمپیٹنسی شوڈ بی دا مین فیچر. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں آپ کو اوپر جانا چاہیے، نہیں کمپیٹنٹ تو آپ کو نہیں جانا چاہیے. سینیورٹی کیا ہوتی ہے؟ اور میں تو پاکستان بار کونسل کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں اس طرح کے اوپر جو ہے وہ باتیں نہ کریں، مخالفتیں نہ کریں جس کی کوئی تک نہیں بنتی. جو ہمیں ایک پوزیشن لینی چاہیے وہ پوزیشن لیں، جہاں پہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے وہاں پہ نہ لیں. چیف جسٹس صاحب بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بات آپ کہیں کہ نہیں آپ نے اس کمپیٹنٹ آدمی کو چھوڑ کے تو فلانے کمپیٹنٹ کو لے لیا یا زیادہ کو لے لیا. کمپیٹنسی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں بٹ دس از کوائٹ آئی وڈ سے فلش ٹو انسسٹ کہ نہیں ہم نے سینئر موسٹ کو لینا ہے چاہے وہ بیکار بھی ہے. تو اس کو تو بالکل میں تو بلکہ درخواست کروں گا چیف جسٹس صاحب سے بھی اور پارلیمنٹ سے کہ وی شوڈ گیٹ اوے ود سینیورٹی پرنسپل. سینیورٹی پرنسپل از ہرٹنگ پاکستان بیڈلی. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت مسائل ہیں اسپیشلی جوڈیشری کے اندر ہم. اور پھر دوسرا یہ کہ جو ایج لمٹ ہے ججز کی اس کو نیچے لے کے آئیں. 40 سال کے لوگوں کو جو ہے وہ جج لگنا چاہیے. 45 سال میں آپ جب جج لگاتے ہیں 10 سال میں ان کو کام کرنا آتا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اٹس ایبسلیوٹلی ریڈیکولس جو سسٹم ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے. بٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک، سوری میں ادھر چلا گیا. یہ جو لافیئر کا پرابلم ہے ہمیں تو جو میری منسٹری ہے ہمیں تو اس کا بڑا ریئل چیلنج ہے. ایک انفو لیب پکڑی گئی، ہندوستان 850-900 ویب سائٹس چلا رہا تھا. ان ویب سائٹس کے اوپر پاکستان کے خلاف خبریں آتی تھیں. ان خبروں کو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اٹھاتا تھا، پھر یہاں سے وہ مین سٹریم میڈیا اٹھاتا تھا اور پھر پولیٹیکل پارٹی اٹھاتی تھی اور وہ ہمیں بنا دیتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا پرابلم ہے. تو جرمن امبیسڈر میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت آپ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن بڑا کم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے بتائیں گے یہاں پہ 150 چینل ہے، 43 کے قریب ہمارے انٹرنیشنل چینلز ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنے انسیڈنٹس میں فریڈم آف ایکسپریشن ملا ہے کا پرابلم ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں تقریباً 8-9 تو ہیں. تو میں نے کہا جرمنی میں تو 900 کیسز ہوئے اسلامو فوبیا کے، ہم نے تو کبھی آپ سے اس طرح سے بات نہیں کی ہے. سو ہمارا ایک امپریشن، اور پھر ہمارے جو اندر کے لوگ ہیں جو ایک دو جو اونرز ہیں اور پھر ان کے کچھ آگے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑھاتے ہیں پاکستان میں. پاکستان کے اوپر اگر فیٹف کی پابندیاں لگتی ہیں اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا رول ہے. اگر ہمارے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کے اگر ہمیں GPS پلس اسٹیٹس کے اوپر ایشو آتا ہے ہمارے اپنے لوگوں کا بہت رول ہے. سو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کو ایز اے وارفیئر آن پاکستان، کنٹریز لائک پاکستان. یہ جو ایک پرابلمٹک ایریا ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے اور ایز اے نیشن ڈیل کرنا پڑے گا. امپریشنز آر امپورٹنٹ، پرسیپشنز آر امپورٹنٹ. پھر پرابلم کیا ہے کہ جو وار آف اوپینینز ہے وہ آج کل اصل جنگیں ہیں. اگر آپ اپنی اوپینین کو بنا کے اس طرح سے فورسفل نیریٹو کریشن کر سکتے ہیں. ایک چیز پہلے تو ہوتا تھا سینسر کر دیں آپ فار ایگزامپل ایک اخبار آتا ہے اس کے اوپر آج پولیٹیشین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، شام تک وہ سوچتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو لگتا ہے صحیح نہیں ہے تو اگلے دن کہہ دیتا ہے میں نے تو بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. اب تو اگلے کو ویڈیو آ جاتی ہے. تو یہ سارے لوگ ویسے تو ہم لوگ جو سارے روز ٹی ویوں پہ جاتے ہیں ہم گھنٹوں بولتے ہیں لیکن جو 20 سیکنڈ کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ بار بار آپ دکھائی جائے گی، وہ گھنٹوں والی بات نہیں دکھائی جاتی. سو اٹس اے ڈینجرس ایکچولی ڈبل ایج ویپن جس کے اوپر جو میڈیا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں چلاتے ہیں. سو میرے نظر میں ہمارے ہاں مجھے ابھی بھی جو آپ نے دیکھا ایک تو ہماری جو کیپیسٹیز ہیں وارفیئر کی، اس ماڈرن وارفیئر کی، وہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی. میڈیا کانسٹیٹیوٹس ون آف دا موسٹ وائٹل آئی وڈ سے ایریا فار دس وارفیئر. آپ کی جو میڈیا پرسیپشن ہے وہ کیا؟ دیکھیں ہم نے جب ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے وہ میرے انڈر کام کرتا ہے. ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیرونی پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کریں.
تو اب پہلا پرابلم تو ہمارا وسائل کا ہے. دیکھیے ہمارا میرے پاس جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے. ہندوستان نے پچھلے سال تقریباً 21 ارب روپیہ خرچ کیا, اور اس میں ابھی میں بالی ووڈ کے اوپر جو خرچہ کیا ان کو وہ میں شامل نہیں کر رہا, بیکاز بالی ووڈ اٹ سیلف از سچ اے ہیوج میڈیا آئی وڈ سے وارفیئر کا پارٹ, جس کو وہ بڑا کنوینئنٹلی اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو فلم کو, ڈرامہ کو ہم نے اس طریقے سے ابھی تک ڈیولپ ہو ہی نہیں پا رہا, اور اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایکسٹریمزم کا ماحول بھی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے اور مزید پیچھے ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف ہمارا جو اپنی کیپیسٹیز ہیں, مثلا ہم نے دیکھیے 70,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے وار آن ٹیرر میں. آپ مغرب میں ایک بھی کوئی کتاب نہیں ہے جو ہماری ان قربانیوں کے اوپر لکھی گئی. کبھی کولمبیا یونیورسٹی نے, آکسفورڈ یونیورسٹی نے, اور کبھی ہمیں یہ نہیں ہمارے اوپر یہ سیمینار کیا کہ پاکستان کا کیا رول تھا اس وار آن ٹیرر میں. نیبراسکا یونیورسٹی نے جو لیٹ 70s میں پاکستان کے اندر مدرسوں کا سلیبس بنانے میں بہت ایکٹیو تھی ماشاءاللہ, انہوں نے دوبارہ ہماری طرف تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا نیبراسکا یونیورسٹی نے کہ پاکستان میں جو ہم سلیبس بنا کے دے کے آئے تھے اس نے حشر کیا پاکستان کی قوم کا. اور آج ایک پاکستان کے اندر جو اندرونی چیلنجز ہیں ان کا بھی رشتہ ہمارے بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے جڑا ہوا ہے. ہم ایک پرزنرز آف جیوگرافی ہیں, اور پرزنرز آف جیوگرافی ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں. جب USSR نے آ کے کابل کے اوپر حملہ کیا تھا تو ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا تھا, وہ آئے انہوں نے حملہ کر دیا. اس کے بعد جب امریکہ نے, جب اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک کو بم مارا, ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا, اس نے تو بم مار دیا. کانسیکوینسز ہمیں سہنے پڑے. اسی طرح سے 87-88 میں امریکہ نے جو ہے وہ جنیوا ایکارڈ کیا, افغانستان سے چلا گیا, ہم سے پوچھا بھی نہیں. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیے کہ جب امریکہ جا رہا ہے باہر, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ جس طریقے سے جا رہے ہیں پیچھے ایک میس کریٹ ہو جائے گا, ایک پورا کا پورا آپ جو ملک ہے اس کو ڈبو کے جا رہے ہیں. اتنا بڑا جو ایک قضیہ ہمارے لیے کھڑا ہو گیا ہے اس کو آپ دیکھ کے جائیں, اور عالمی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آنکھیں چرا رہی ہے. سو دس از دا انوائرمنٹ, the world is unfair. پوری ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ جو ہی آپ کو یاد ہوگا, یہ وارفیئر کا ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, جو ہی جنیوا ایکارڈ ہوا, پاکستان پورا افغانستان وار میں تھا, اور پوری ہمارے ہاں تقریباً 5 ملین ریفیوجیز بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ہی نیٹو کا ایکارڈ سائن ہوا USSR نے اپنی آرمی نکال لی, امریکہ نے اپنی آرمی نکال لی, اور اگلے ہی دن ہمارے اوپر پریسلر کی امینڈمنٹس آ گئی اور ہم پہ پابندی لگا دی گئی. سو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو کیپیسٹیز ہیں ان کو بلڈ کرنا ہے. پاکستان از اے گریٹ نیشن, پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کو مذاق نہیں ہے, اس ریجن میں کسی کے مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ہمارے بغیر یہاں پہ فیصلے ہوں. ہم دنیا کی 7 ایٹامک جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک ہیں. ہمارے پاس ایک 20-22 کروڑ کا ایک پاپولیشن میس ہے, اور ان میں بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, بہت زبردست ایک پول ہمارے پاس ہے, تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور یہ جو ایک چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر کے اس چیلنجز کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت شکریہ.